بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ملک و سلطنت کی باغ دوڑ اللہ جس کو چاہے دے دے، لیکن ہم عوام اتنی عقل رکھیں کہ بادشاہ بننا کسی نے ہے، صدر بننا کسی اور نے ہے، وزیر بننا کسی اور نے ہے، نہیں بننا تو کسی اور نے نہیں بننا۔ عوام تو ایک مٹھی میں بند چیزوں کی طرح ہے، آپس میں تو ایک دوسرے کا نقصان نہ پہنچائے۔ کتنی عقلن بھی کبھی بات ہے، عقلن بھی کبھی بات ہے۔ حکومت کوئی کر رہا ہے، چھوڑ کوئی رہا ہے، پکڑ کوئی رہا ہے، اور یہ اپنے ہی مسلمان بھائی کا پیٹرول پمپ جلا رہا ہے، اپنے ہی مسلمان بھائی کی بس جلا رہا ہے، اپنے ہی مسلمان بھائی کو املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ نہیں، یہ تو بے وقوف ترین باتیں۔ بھئی ٹھیک ہے، حکومت ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، کسی کو مل رہی ہے، نہیں مل رہی، آپس میں تو کم از کم ایک دوسرے کا نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ تو مثال ایسے ہے کہ ابا اماں کی لڑائی ہو گئی اور بیٹا بیٹی کیا کر رہے ہیں، بچے آپس میں ایک دوسرے کی چیزوں کو گلی میں پھینک رہے ہیں۔ بھائی دوسرے بھائی کے برتن اٹھا کر گلی میں پھینک رہا ہے، دوسرا بھائی اس کی چرپائی گلی میں پھینک رہا ہے، بہن اپنے بھائی کے کپڑے گلی میں پھینک رہی ہے، اور بھائی اپنے بہن کے میک اپ کے سامان گلیوں میں نالیوں میں پھینک رہا ہے۔ لوگ کہیں گے احمق بے وقوف ہو، لڑائی تو اماں ابا کی ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہو؟ وہ کہنے جی ہمارے ابا اماں کی جو لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ان کی ہو رہی ہے، تمہارا کردار تو مسالت کا تھا کہ ابا اماں میں مسالت کرتے، سلو کراتے، ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے آسن انداز سے، خوبصورت انداز سے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں۔ کوئی نہیں، ایک دفعہ ملک ان کے ہاتھ میں، ایک دفعہ ملک ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں ہی قابل احترام ہیں، ہم تو دونوں کے لیے دعا گو ہیں، ہم ابا کے لیے بھی دعا گو، اماں کے لیے بھی دعا گو ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ ٹھیک اسی طرح حکومت کو دیکھو بھائی، ایک دفعہ ایک فریق کے ہاتھ میں، ایک دفعہ ایک فریق کے ہاتھ میں، تم ایک اولاد کی مانند ہو، ایک ملک اور ملت میں رہنے والے، ایک گھر کے افراد کی طرح ہو، تم ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو گئے۔ کتنی بے وقوفانہ احمقانہ حرکت ہے کہ حکومت ایک لے رہا ہے، دوسرا چھوڑ رہا ہے، دوسرا چھین رہا ہے، پہلا لے رہا ہے، اور اس صاحب کو کیا ہو رہا ہے، یہ اپنے ہی بھائی کا پیٹرول پمپ جلا رہا ہے، اپنے ہی بھائی کی بس جلا رہا ہے، اپنے ہی بھائی کی دکان کے شیشے توڑ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، حکومت کا حساب تو وہ دیں گے نہیں دیں گے الگ میٹر رہا، تو پیٹرول پمپ کو آگ لگا کر تو اللہ کے ہاں کتنا بڑا حساب دے گا؟ تو نے اپنے مسلمان بھائی کی دکان کے شیشے توڑے، آخرت میں کیا دے گا؟ اس نقصان کا ازالہ کیا کرے گا؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بھائیوں کو پہچانو۔ پورے ملک کے باسی اولاد کی مانند ہے، حکومت ماں باپ کی مانند ہو تو ہو، ہمیں اس سے لینے دینا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک کے ہاتھ میں، ایک دفعہ آپ کا کام اس وقت یہ ہے کہ اگر حکومتوں کی آپس میں نورا کشتی چل گئی ہے، آپ مسجدوں کا رخ کرو، اللہ کو مناؤ، اعمالکم مالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ کاش اگر آج ہمارا قبلہ درست ہو جائے، ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے ایک ہی گھر کے افرادوں میں سے ہیں، ملک کسی کے ہاتھ میں جائے، میں اپنے مسلمان بھائی کا پیٹرول پمپ کیوں جلاؤں، اپنے مسلمان بھائی کے دروازے کیوں توڑوں، اس کے شیشے کیوں توڑوں، اس کی چوریاں کیوں کروں؟ ہم تو آپس میں ایک اولاد کی مانند ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، مسالت کر سکتے ہیں، حالات صحیح کر سکتے ہیں، کردار ادا کرو۔ یہ وطن عزیز مملکت پاکستان یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے، اس کو یوں ضائع نہ کر۔ کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ 6 لاکھ مسلمانوں کا خون لگا ہے اللہ کے ہاں، جب ان کا سامنا ہوگا تو جواب کیا دیں گے؟ کہ ہم ایک دوسرے کے سامان جلاتے رہے، ایک دوسرے کے املاک کو نقصان پہنچاتے رہے؟ خدا را ایسا نہ کرے، اللہ کی قسم ایسا نہ کرے، خدا را ایسا نہ کرے، خدا را ایسا نہ کرے۔ وہ حکومتوں کا حساب دیتے دیتے پریشان ہو جائیں گے، اور ہم بلا وجہ کے ایک دوسرے کے پیٹرول پمپ جلا کر، ایک دوسرے کی بسیں جلا کر، ایک دوسرے کے املاک جلا کر، ضائع کر کے ہم بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ نہ حکومت ملی اور نہ ہم سکون کا سانس لے سکے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ سنم ملا نہ وصال سے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، دنیا میں بھی پریشان رہے، دنیا میں بھی حکومتوں کے پیچھے دوڑتے رہے، اور پھر آخرت کے اندر بھی ہم پکڑے گئے کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کا پیٹرول پمپ جلا، کسی کی دکان کے شیشے ٹوٹے، کسی کو املاک کو نقصان پہنچا۔ خدا را ایسا نہ کریں، پورے ملک کے لوگ ایک اولاد کی مانند ہے، بھائی بہنوں کی مانند ہے،
حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ جب ایسے حالات بن جائیں مسجدوں کا رخ کرو، مصلے پر بیٹھ جاؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرو۔ اللہ تو ایسے حکمران عطا فرما جو دین کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہمارے مملکت پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند۔ ممکن ہے میری دعا لگ جائے، ممکن ہے آپ کی دعا لگ جائے، ممکن ایک بچے کی دعا لگ جائے، ایک بچی کی دعا لگ جائے اور ہمارا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ تو خدا را کسی کے املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں۔ آپ سمجھدار اولاد کا کردار ادا کرو، اگر کچھ کر سکتے ہو تو دو کام کرو، ایک اللہ کو مناؤ اور ایک ان میں مصالحت پیدا کرو۔ اگر سوشل میڈیا پر پیغام ہی دینا چاہ رہے ہو تو برانگیختہ بیان نہ دو، ابھارو نہیں، لوگوں کو گتھم گتا نہ کرو، محبت برا پیغام دو، ان کو بتاؤ کہ تم وطن عزیز مملکت پاکستان میں رہنے والے باسی سب بہن بھائیوں کی طرح ہے۔ مضبوط بناؤ اپنے ملک کو بھی اپنے دین کو بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔